بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم اپنے سبق کا تیسرا پیج پڑھنا سیکھیں گے، تو شروع کرتے ہیں۔ یہ جاگیریں کچھ جمن میں تھیں، کچھ جمامہ میں تھیں، چنانچہ سب سے پہلے ان زمینوں سے دست برداری ظاہر کی۔ عمر بن عبدالعزیز کو تمام خاندان میں ابن سلیمان سے بہت محبت تھی۔ وہ اپنی جاگیر کی سند لے کر آئے کہ میری زمین آپ کیوں چھینتے ہیں؟ فرمایا کہ پہلے یہ زمین کس کے قبضے میں تھی؟ بولے کہ حجاز کے۔ فرمایا تو حجاز کی اولاد کا حق ہے، تم کون ہوتے ہو؟ ابن سلیمان نے کہا اصل میں یہ زمین عام مسلمانوں کی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تو عام مسلمانوں کو ملنی چاہیے۔ ابن سلیمان رونے لگے۔ مزاحم نے کہا امیر المومنین، آپ ابن سلیمان کے ساتھ یہ برتاؤ کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں، میں ابن سلیمان کو اپنے بیٹے کے برابر چاہتا ہوں، لیکن میں خود اپنے نفس کے ساتھ یہی برتاؤ کرتا ہوں۔ بنو امیہ کے دفتر اعمال میں سب سے زیادہ قوم کو برباد کرنے والا یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے آزادی اور حق گوئی کا استحصال کر دیا تھا۔ عبد الملک نے تخت پر بیٹھ کر حکم دیا تھا کہ کوئی شخص میری کسی بات پر روک ٹوک نہ کرنے پائے، اور جو شخص ایسا کرے گا سزا پائے گا۔ اگرچہ اس پر بھی آزادی پسند عرب کی زبانیں بند نہ ہوئیں، تاہم بہت کچھ فرق آ گیا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بدعت کو بالکل مٹا دیا۔ دو نہایت متدین اور راست باز شخص اس کام پر مقرر کیے کہ عدالت کے وقت ان کے پاس موجود رہیں اور ان سے جو غلطی سرزد ہو فوراً ٹوک دیں۔ ان کے اس طرز عمل سے لوگوں کو عام طور پر جرأت ہو گئی تھی، اور لوگ نہایت بے باکی سے ان کے اقوال و افعال پر نکتہ چینی کرتے تھے۔ محدث ابن جوزی نے باسند یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ مسلمہ بن عبد الملک، جو خاندان بنو امیہ کا دست و بازو تھا، نے ایک گرجا کے متولیوں کے مقابلے میں دعویٰ دائر کیا۔ فریق مقدمہ جو عیسائی تھے اجلاس میں حسب قاعدہ کھڑے تھے، لیکن مسلمہ کو چونکہ خاندانی زوم تھا اس لیے بیٹھ کر گفتگو کرتا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تمہارا فریق مقدمہ کھڑا ہے، اس لیے تم بیٹھ نہیں سکتے، تم بھی اس کے برابر کھڑے ہو جاؤ، یا کسی اور کو مقرر کرو جو تمہاری طرف سے مقدمے کی پیروی کرے۔ مقدمے کا فیصلہ بھی مسلمہ کے خلاف کیا، یعنی زمین تنازع گرجا کے متولیوں کو دلا دی۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں مہمان ہوتے تھے، لیکن ان کے کھانے کی قیمت دے دیا کرتے تھے۔ وفات کے وقت اپنے مقبرہ کے لیے جو زمین پسند کی وہ ایک عیسائی کی تھی۔ اس کو بلا کر خریدنا چاہا۔ اس نے کہا امیر المومنین، قیمت کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے تو یہ امر برکت کا باعث ہوگا، لیکن انہوں نے نہ مانا اور 30 دینار دے کر وہ زمین خرید لی۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت و سلطنت کا اصل اصول مساوات اور جمہوریت تھا، یعنی یہ کہ تمام لوگ یکساں حقوق رکھتے ہیں اور بادشاہ کو کسی پر کسی قسم کی ترجیح حاصل نہیں۔ صرف ملکی امور میں نہیں بلکہ معاشرت اور ذاتی زندگی میں بھی عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ اس کا لحاظ رکھتے تھے۔ ان کے کھانے کا یہ طریقہ تھا کہ عام مسلمانوں کے لیے جو لنگر کھانا تھا اس میں 1 درہم روز بیچ دیا کرتے تھے اور وہیں جا کر عام مسلمانوں کے ساتھ کھا لیتے تھے۔ ایک دفعہ رات کے وقت مسجد میں گئے۔ ایک شخص مسجد کے صحن میں لیٹا ہوا تھا۔
اتفاق سے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کی ٹھوکر اس کو لگی۔ اس نے جلا کر کہا، کیا تو پاگل ہے؟ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، پولیس کے آدمی موجود تھے، انہوں نے اس شخص کو گستاخی کی سزا دینی چاہیے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیوں؟ اس لیے اس نے کیا گناہ کیا ہے؟ اس نے تو صرف استفسار کیا تھا، کیا تم پاگل ہو؟ میں نے کہہ دیا نہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مرنے لگے تو مسلمہ بن عبد الملک نے کہا کہ وصیت کر جائیے۔ کہا، میرے پاس کیا ہے جس کی وصیت کروں؟ مسلمہ نے کہا، میں ابھی 1,00,000 دینار بھیجے دیتا ہوں، جس کو چاہیں اس میں سے وصیت کیجیے۔ فرمایا کہ اس سے تو یہ بہتر ہے کہ یہ رقم جن لوگوں سے وصول کی ہے ان کو واپس دے دو۔ مسلمہ یہ سن کر بے اختیار ہو پڑی۔ اس سلسلے میں یہ امر بیان کرنے کے قابل ہے کہ خلفائے بنی امیہ کی دولت مندی کا یہ حال تھا کہ جب ہشام بن عبد الملک نے وفات پائی تو اس کے ترکہ میں سے صرف اولاد ذکور کو جس قدر نقد رقم وراثت میں ملی، اس کی تعداد 1,10,00,000 دینار تھی۔ لیکن عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وفات پائی تو کل 17 دینار چھوڑے، جن میں سے تجہیز و تکفین کے مصارف ادا کرنے کے بعد 10 دینار بچے جو ورثہ پر تقسیم ہوئے۔ غرض عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور سلطنت ٹھیک اسی اصول کا نمونہ تھی جو اسلام نے قائم کیا تھا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، صفحہ نمبر 3 اور 4 کی ریڈنگ مکمل ہوئی۔ اب ہم ان صفحات پر آنے والے مشکل الفاظ کے معنی جانتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے دست بردار ہونا، مطلب اس کا معنی ہے ترک کر دینا، علیحدہ ہونا یا چھوڑ دینا۔ دفتر اعمال، وہ کتاب جس میں اعمال کی تفصیل ہو، اعمال نامے ہوں۔ جو سلطنت کا کام کرنے والے کارندے تھے ان کو بھی اعمال کہتے ہیں۔ آزادی، کسی کے ماتحت نہ ہونا، خود مختاری۔ حق گوئی، سچی بات کہنا، حق بات کہنا، انصاف کی بات کہنا۔ استیصال کرنا، ختم کرنا، جڑ سے اکھیڑنا، بیخ کنی کرنا۔ اور اس سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے استحصال، یعنی کہ تے کے بعد ہے اور پھر سواد، الف، سا اور لام، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کا حق مارنا۔ اور یہ لفظ ہے استیصال، یعنی کہ ختم کر دینا، جڑ سے اکھیڑنا۔ عبد الملک 5واں اموی خلیفہ، جس کا دور حکومت 685 تا 706 تک ہجری تک ہے۔ روک ٹوک کرنا، پوچھ گچھ کرنا۔ بدعت، دین میں نئی بات پیدا کرنا، دین میں کوئی ایسی بات نکالنا جس سے اصول دین میں فرق پڑتا ہو۔ دیندار، ایماندار، دیانتدار۔ راست باز، سچا، حق گو۔ ٹوک دینا، منع کر دینا، روک دینا۔ بے باکی، بے خوفی، دلیری، اپنی بات کہنے کی جرت ہوتی ہے اس انسان میں جو بے باک ہوتا ہے۔ نکتہ چینی، عیب گیری کرنا، برائی نکالنا۔ دست و بازو ہونا، مددگار ہونا، حمایتی ہونا، حمایت کرنے والا بننا۔ گرجا، عیسائیوں کی عبادت کا کلیسا جسے ہم کہتے ہیں۔ متولی، انتظام کرنے والا۔ منتظم، ذمہ دار۔ فریق مقدمہ،
مقدمے کا دوسرا فریق یعنی کہ ایک بندہ وہ ہوتا ہے جس نے مقدمہ دائر کیا ہوتا ہے، اور دوسرا فریق وہ ہوتا ہے جس کے خلاف دائر کرتا ہے وہ پہلا شخص مقدمہ۔ حسب قاعدہ، قاعدے کے مطابق، قانون کے مطابق، طریقے کے مطابق، یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں اصول کے مطابق۔ زوم، خیال تھا، احساس سے تفاخر تھا، غرور تھا کہ میں عیسائی سے اعلیٰ ہوں کیونکہ میں مسلمان ہوں اور حکمران خاندان سے ہوں۔ متنازع، جھگڑے والا۔ مقبرہ، قبر، آخری آرام گاہ، مزار۔ امر کا معنی ہے فعل یا کام۔ برکت، بہتات، کسی چیز کا زیادہ ہونا، نعمت کی کثرت یا خوش قسمتی کہہ لیں، عروج کہہ لیں۔ دینار، سونے کا سکہ، اس زمانے کی کرنسی۔ اصل کے معنی ہے بنیاد یا خاص۔ اصول کا معنی ہے قاعدہ، قانون یا ضابطہ۔ مساوات، برابری، ہمسری۔ جمہوریت، عوام پر عوام کی مرضی سے حکومت کرنا۔ یکساں، برابر۔ ترجیح، برتری یا فوقیت۔ ملکی امور، حکومت اور ملک سے متعلق کام۔ معاشرت، رہن سہن۔ صفحہ نمبر 4 کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے۔ لنگر کھانا، روزانہ کھانا تقسیم ہونے کی جگہ جلا کر، غصے میں آ کر، ناراض ہو کر، طیش میں آ کر، گستاخی، بے ادبی، بے شرمی۔ استفسار کیا، پوچھا، سوال کیا۔ وصیت، ہدایت یا خاص نصیحت جو مرنے والا شخص اپنے موت سے پہلے آخری ہدایت کرتا ہے اپنے ترکہ کے بارے میں۔ ترکہ مرنے والے کی جائیداد اور اولاد ذکور، مردانہ اولاد، مراد بیٹی۔ وراثت، جائیداد۔ تجہیز و تکفین، کفن دفن کا سامان تیار کرنا، قبر کی تیاری پہ جو خرچ آتا ہے، کفن خریدنے میں جو خرچ آتا ہے، اور جو چھوٹے ملازموں کو ادا کیے جاتے ہیں پیسے، وہ سب تجہیز و تکفین میں شامل ہوتے ہیں۔ ورثہ، وارث کی جمع ہے، ورثہ پانے والے، حصہ پانے والے، وراثت سے حصہ لینے والے۔ اور مصارف یعنی کہ اخراجات۔ اس طرح سے ہمارا پہلا سبق مناقب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریڈنگ اور مشکل الفاظ کے معنی سمجھنے کا کام مکمل ہوا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیوز ضرور آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی۔ ان کے بارے میں اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتایا کریں، اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ چینل گرو کر سکے۔ اس کے ساتھ ہی اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حامی و ناصر۔